Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 862. 10th of November 1996, Vice Administrator Jamaat Khana in Sidhpur district. Ya Ali Madad. آپ لوگ اس وقت مسافری کرتے ہیں، گھر بار چھوڑ کے آواز سننے آئے ہوں، آپ کو اس کی بہت برکت ملے۔ نبی پاک فرمایا آواز کرنا بھی عبادت ہے اور آواز کا سننا بھی عبادت ہے۔ جی باڑ پرانی پریتڑی سامی تو سے لاگی جی باڑ پرانی پریتڑی تو سے لاگی جی نہرو لاگیو شاہ نور در سے کیا جانے گمال میٹھا شاہ سمروں میں تیرو نام یا شاہ سمروں میں تیرو نام خدا بندہ سمروں میں تیرو نام۔ بولا کہ سلام گلا تھوڑا بگڑا ہوا ہے لیکن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنا دھرم، اپنا مذہب، اسلام دین میں ایک بھاگ ہے، ایک طریقہ ہے، ایک فرقہ ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، دین اسلام کو پالتے ہیں، لیکن اسلام کی طرف جانے کے لیے 73 رستے ہیں، 73 70 اور 3۔ اس میں سے ایک رستے کا نام ہے اسماعیلی مذہب۔ اسلام علی نبی نے دنیا کو دیا۔ علی نبی اللہ کا نور ہے، اور وہ نور جس نے ساری سرشٹی بنائی وہ مولانا حضرت امام کا نور ہے۔ حضرت امام کا شریر ایک گلاس کی طرح ہے جس کے اندر دودھ ہے۔ ہم کو دودھ کی ضرورت ہے، گلاس کی اس لیے ضرورت ہے کہ گلاس کے بغیر ہم دودھ نہیں پی سکتے۔ کسی کو بولو کہ میرے لیے تھوڑا پانی لے کے آ، اور آپ نے اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ گلاس میں پانی لانا، وہ تو گلاس میں ہی لائے گا، کیونکہ پانی گلاس کے بغیر نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمارا جو دیے ہے وہ حضرت امام کا نور ہے۔ یہ نور سرو ویاپک ہے،
لیکن نور ہماری یہ آنکھ کی طاقت نہیں کہ ہم نور کو دیکھ سکیں. نور کو دیکھنے کے لیے انتر کے چکشو چاہیے، انتر کی آنکھ چاہیے. کیا ہم کو کبھی من ہوا کہ میں اندر مولا کو دیکھ سکوں؟ ایسا کبھی من ہوا؟ نہیں ہوا تو اس کے اوپر سوچو. جو بچہ اپنے مومن ایمانی ماتا پتا کے گھر پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ ماں باپ کو دیکھتا ہے ماتا پتا کیا کرتے ہیں. میں کبھی تھوڑے ٹائم پہلے ایک جگہ واز کرتا تھا تو میں نے جماعت کو کہا مجھے اپنا بچپن یاد آیا. میں 78 برس کا ہوں، 75 برس پہلے کی بات کہتا ہوں. ہمارے اسماعیلی گھروں کے اندر اس زمانے کے اندر صبح ویلی سویرے اٹھ کے جماعت خانے سے لوگ جماعت خانے جانے واپس آنے تو گھر کی عورتیں، عورت سے میرا مطلب ماں بھی عورت ہے، بہن دکری سب عورتیں ہیں، نانی چاہتی ہیں. پھر کوئی بھی صبح کے وقت وہ دہی بلورے، مکھن نکالنے کے لیے چھاچھ بنے تو وہ جو ماں بہن بیٹی وہ جو دہی کو بلوتی ہے گناہ بولتی جاتی ہے، اپنا کام کری جاتی ہے. آٹا گوندتے ہیں، گنان بولتے ہیں. روٹی پکاتی ہے، گنان بول رہی ہے. جھاڑو نکالتی ہے، گنان بول رہی ہے. گھر کے اندر صبح سے گنان کی آواز آتی ہے. اس گھر میں شیطان آئے. صبح پڑھوڑی ہے، جماعت خانے سے آگے ہم اپنے گھروں میں گنان کی للکار کریں. اس للکار کو سن کے چھوٹی بچیاں بچے وہ بھی گنان کا شوق پیدا کریں. اب میں پوچھوں کہ صبح شام جس گھر کے اندر گنان بولا جائے اس گھر میں شیطان آ گئے؟ نہیں آ گئے. اس گھر میں برکتیں آ گئیں، اس گھر میں رحمتیں اتریں، اس گھر میں خوشیاں ہوں گے، اس گھر میں کجیا کنکاس نہیں. یہ واتاورن فیملی کا، اس کے اندر جب بچے آنکھ کھولتے ہیں تو اس واتاورن کا اثر ان کے جیون میں ہوتا ہے. بار پرانی پری کرتی، چھوٹی عمر سے مذہب کا شوق. اے مولا تو سے لاگی نہرو لاگیو شاہ نور در سے در ایک دروازہ. یہ در شاہ نور کا در جماعت خانہ. تیرے در سے محبت ہو گئی. نہرو یعنی محبت. کیا جانے گیمار بیوقوف بدھو آدمی جو گیمار کی طرح ہے، گنوار ہے، وہ اس بات کو نہیں سمجھتا کہ اندر جو پریت ہے وہ دکھائی نہیں جاتی، اور جو پریت ہے جس کو محبت کہتے ہیں. مومنوں محبت مانگنی نہیں کرتی. ماں بچے کو اٹھا کے دھاون پلاتی ہے. کیا بچے کو کہتی ہے مجھے پیسے دے دھاون پلانے کے؟ بولا کبھی کسی ماں نے؟ اور جب ماں دھاون پلاتی ہے تو خوش ہوتی ہے. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بچے کو دھاون پلاتے پلاتے، بچے کو غسل کرتے کرتے نہلاتی ہے، کپڑے بدلتی ہے، گنان کو لے جاتے ہیں. گنان ماہے تو صاحب ہے، گنان ماہے تو صاحب ہے.
میں اپنی یہ بچیوں کو بولتا ہوں، آج میں بھی کہتا ہوں کہ تمہارے پیٹ میں بچہ ہو، اس وقت سے جب یہ دعا پڑھو تو مولا کو کہو، یا مولا تو نے جو میرے پیٹ میں ایک جیو دیا ہے، میں یہ دعا اس جیو کی طرف سے بھی پڑھتی ہوں۔ دعا کراؤ، مذہب کے جتنے کام کرو، بیت الخیال کی عبادت کے سوا سب کام کے اندر اپنے پیٹ کے بچے کا بھی نام ساتھ لو کہ اس کو بھی ثواب ملے۔ یہ بچہ جب ہی دنیا میں آئے گا تو اس کے دل کے اندر ماں کے پیٹ سے ایمان کے بیج ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو یوں ہی چھوڑ دیں۔ ایک جگہ میں گیا، ادھر بچے بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے، میں ادھر بیٹھا تھا۔ اب پہلی دعا میں، دوسری دعا میں وہ بچے کچھ ساری دعا کے اندر مجھے ٹھیک نہیں لگا۔ اگر میں ادھر بیٹھا ہوتا تو میں چپ کرا دیتا، لیکن اس وقت میں نے مکینا مریم کو بولا، میں بولا یہ آپ کا فرض ہے، سامنے بیٹھے ہو، وہ کچھ کرتے ہیں، آپ نہیں کہتے کہ چپ رہو دعا کے اندر۔ اور پھر واز کے اندر میں نے ماتا پتا کو بولا کہ مرغی کے بچے کی طرح آپ بچہ جن کے چھوڑ دو، ایسا برابر نہیں ہے۔ یہ جانور کے بچے نہیں ہیں، انسان کے بچے ہیں۔ 10 برس کی عمر تک لڑکیاں ماں کے ساتھ جماعت خانے میں بیٹھے، اور 10 برس کی عمر تک لڑکے باپ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ لڑکوں کو جدا، بچوں کو مت کرو جماعت خانے میں۔ کون کو سمجھاوے؟ وہ اس کو چھیڑتا ہے، وہ اس کو چھوڑتا ہے جماعت کے اندر۔ لیکن جو ماتا پتا کے ساتھ بیٹھے ہوں گے تو ایک تو باپ کا ماں کا ڈر بھی ہے، اور دوسرا کبھی شرارت کرے تو اس کو منع بھی کرے۔ ایسا نہیں، جماعت خانہ بچے کو چھوٹی عمر سے سکھاؤ کہ یہ جماعت خانہ مولا کا گھر ہے۔ اس جماعت خانے کے اندر مستی طوفان نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور جگہ جو کہ ایسی ہماری ویکنیس ہے، ویکنیس کیا ہے؟ اب میں بات کرتا ہوں، مولا آپ کے اوپر راضی ہو گئے، کیسی شانتی ہے، لیکن دعا کے اندر بھی شانتی تو ہوتی ہے۔ جیسے ہی دعا ختم ہوتی ہے ہمارے جماعت خانے کے اندر مچھی مارکیٹ ہو جاتی ہے، خاص کر کے بھائیوں کے اندر اتنا شور بکور ہوتا ہے۔ جماعت خانہ مولا کے گھر میں، مولا تو ادھر ہر وقت بیٹھا ہے 24 گھنٹہ۔ آپ کو کچھ کہنا ہے مذہب کے لیے، باہر جاؤ۔ ادھر ہم آئے ہیں دعا بندگی کے لیے، مولا کے پاس اپنی گناہ کی معافی کے لیے، اپنے کام کاج کے اندر مولا کی رحمت اور برکت اور مدد کے لیے، اپنے آتما کے لیے، اپنی عاقبت کے لیے۔ کچھ بھی دنیا کا کچھ کہنا ہے، یا تم کان میں کہو کہ دوسرا آدمی بھی نہ سنے، اور یا پھر باہر چلے جاؤ۔ جماعت خانے کے اندر شانتی اور ڈسپلن ہونا چاہیے۔ یہ جو چھوٹی عمر کی محبت ہے مولا کے در کی، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ جو چھوٹی عمر کے اندر بچوں کو ہم ایسی تعلیم دے رہے ہیں، بچوں کو ہم ایسی سمجھ دے رہے ہیں، تو یہ لوگ بڑے ہو کے مہان یودھے بنیں گے دھرم اور ایمان کے اندر۔ میں نے یہ دیکھا ہے، نوٹس کیا ہے، وہ لوگ، وہ بچے کے جو بڑے ہو کے کبھی مشنری بنتے ہیں یا عالم بنتے ہیں، ان کا بچپن کا جیون دیکھیں تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ بچپن جیون ایسا ہے، چھوٹی عمر سے وہ مولا کے گھر کی سیوا میں پڑھتے ہیں، چھوٹی عمر سے۔ میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میری 78 برس کی عمر ہے، لیکن جو کچھ بھی میں ہوں، میں اپنے ماتا پتا کا لونی ہوں۔ چھوٹی عمر سے میرا دادا 3-4 برس کی عمر میں وہ پروڑیے 3 بجے جماعت خانے جاوے، بستر میں سے کھینچ کے مجھے ادھر ڈالے، جماعت خانے لے جاوے، بلینکٹ دے کے بولے سو جا۔ اب میں بولوں دادا میرے باپ کا باپ، میرے سے بہت پیار تھا اس کو۔ میں نے دادا یہ کیا گڑبڑ ہے؟
ادھر میں سوتا ہوں، جماعت خانے جا کے تو یہ بلینکٹ سو جا، ہنستا تھا اور میں غصے ہوتا تھا۔ مگر آج میں کہتا ہوں کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا ہوتا تو میرا کیا حال ہوتا۔ ایک تو یہ عادت پڑ گئی صبح اٹھنے کی، دوسرا کیا کہ جب 5 بجے وہ اٹھاوے، ہاتھ منہ دھلا کے دعا پڑھے، نیاز پیے، پھر جب گھر آئے تو مجھے بولا ابھی تو سو جا 2 کلاک۔ اس وقت مجھے یہ بات کی سمجھ نہیں آئی، لیکن وہ بیج ڈالے ہوئے آج مجھے پتا ہے اس چیز کا۔ میں یہی چیز جماعت میں کہنا چاہتا ہوں کہ چھوٹی عمر سے اپنی اولاد کو مذہب سکھاؤ۔ بچوں کی عادت ہے، یہ قدرت ہے کہ بچے سوال کرتے ہیں، ماما پاپا یہ کیا بات ہے، تو ان کے سوال کے اگر جواب نہیں دے سکتے تو امام کا فرمان ہے کہ مکھی کمڑیا مشنری جو جانتا ہے اس کے پاس اس کو لے جاؤ۔ مولا کہتے ہیں کہ اگر تمہیں تمہارے سوال کا خلاصہ کوئی نہیں دے سکتا میں تو میرے پاس آؤ، میں تمہیں خلاصہ دوں گا۔ چھوٹی عمر کا پیار مولا کے ساتھ ایسی گانٹھ بن جاتی ہے کہ وہ زندگی بھر مومن رہتا ہے۔ اس میں کبھی کسی وقت مانو کہ پگ پھسل گیا، تھوڑے ٹائم کے لیے جماعت خانہ چھوٹ گیا، لیکن وہ جو بیج بچپن کے ہیں اس کو واپس کھینچ کے لائیں گے، واپس لائیں گے۔ جو جڑ جڑی ست ساجن بھائی، جو جڑ جڑی ست ساجن سورن رہے اپار میں، بھائی رہنا رہے اپار۔ سچا ساجن مولا، اس مولا نے جو جڑ لگائی یا بنیاد لگائی، پھر کہتے ہیں کہ وہ بہت مدت تک چلے۔ سو جڑ کبھی نہ اکھڑے، اے بھائی سو جڑ کبھی نہ اکھڑے، جو لاکھ ملے لوہار میں۔ کیسا اچھا پاٹ ہے، 1,00,000 لوہار ہتھوڑے لے کے آوے تو وہ جڑ اکھاڑ نہیں سکتے کہ جو مولا نے جڑ لگائی۔ اور اس کی محبت کے اندر چھوٹی عمر سے یہ محبت میں ڈال دو، چھوٹی عمر سے ان بچوں کو کے جو اگتے بچے ہیں ان کو راستہ دکھاؤ، جو آج میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کے لیے۔ پہلی چیز، بچے کو جماعت خانے میں ہم لاتے ہیں، ہماری جماعت کے اندر کچھ بہت اچھی چیزیں ہیں، بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں۔ جب بچہ چلنے کے لائق ہوتا ہے، 1.5 برس کا، ماں اس کو لے کے آتی جماعت خانے، پاکٹ کھول کے کچھ اس کو کوئن دیتی ہے، 2-5 پیسے کہ کچھ بھی، چلو دعا کرا۔ تو پہلے بچے کو بولتی ہے ایسا ہاتھ جوڑو دعا کرا، تو بچہ دعا کراتا ہے۔ مہینہ 15 دن روز ماں کے ساتھ آتا ہے، دعا کراتا ہے، نمن کرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، اب بچے کو اس میں مزہ آیا، عادت لگی، جیسے ہی جماعت خانے میں انٹر ہوا ماں کو کہتا ہے پیسے دے، اب وہ مانگ نہیں کرتا ہے پیسے دیں، تو ماں اس کو پیسے دیتی ہے، بھاگ کے دعا کراتا ہے۔
کیسی اچھی عادت ہے. لیکن اس عادت کے اندر کہ جو ہم اپنے بچوں کو دعا کرانا سکھاتے ہیں، پتہ اس میں کیا ہے کہ بچہ کنجوس نہیں بنتا. بچے کو ہم کچھ دیتے ہیں تو وہ خرچ کرتا ہے، وہ اپنی مٹھی میں بند نہیں کرتا. کوئی بچہ کرتے ہوں گے، لیکن پھر وہ سیکھ جاتا ہے کہ اس کو جب پیسے ملتے ہیں وہ بھاگ کے جاتا ہے، دعا کراتا ہے. اس کا جو اثر جیون میں یہ ہے کہ ہم اسماعیلی لوگ چھوٹی عمر سے پیسہ خرچ کرنا جانتے ہیں. ہمارے اندر لوبھیے بہت کم ہے. مفتی صاحب جماعت کو بولے، اے جماعت ہم کو چٹائیوں کی ضرورت ہے، تو کئی لوگ کھڑے ہو جائیں گے امیدواری کے لیے. یہ ہماری جماعت کی ایک خوبی ہے کہ دنیا میں کہیں نہیں. دارالسلام کا جماعت خانہ پانگا میں نوا بنا، 40 برس کی بات ہے. وکیل صاحب کہتے ہیں مشنری صاحب ہم کو 40 ٹیوب لائٹ چاہیے. تو ذرا 2 منٹ بولو نا جماعت کو. اچھا، میں 10 منٹ جماعت کو میں نے تھوڑی بات کی، اور پھر میں نے کہا کہ مولا کے گھر میں روشنی کرنے کے لیے ہمیں 40 ٹیوب چاہیے. ایک آدمی کھڑا ہو کے پوچھتا ہے، مفتی صاحب ہم کو کتنی چاہیے؟ مفتی صاحب نے کہا 40. اچھا 40 میں دیتا ہوں. مفتی صاحب بولے ایسا نہیں، کسی اور کی بھی مراد ہوگی. تو 64 کے 65 ٹیوب لائٹ چاہیے 40، میری 64 65. ایک دفعہ ایسا ہوا دارالسلام میں، ہمارے کچھ لگ بھگ 36-37 فیملیاں ایسی تھیں کہ جن کے پاس مکان لینے کے لیے جو ڈپازٹ ہوتا ہے، ہم 4000 شلنگ ڈپازٹ لیتے تھے اس وقت. یعنی کہ مکان کی قیمت 25-30 ہزار، اور اس کے لیے ہم کو 4000 شلنگ ڈپازٹ چاہیے. اب غریبوں کے پاس ڈپازٹ کے پیسے کیا ہے، کھانے کی اچھی طرح نہیں. تو ویلفیئر سوسائٹی والے انہوں نے مجھے اپروچ کیا. میں بولا کوئی بات نہیں، ہم پڑا کریں گے. میں نے جماعت کو کہا کہ ہمارے پاس 40 سے کم ایسی غریب فیملی ہے کہ ان کے پاس ڈپازٹ کے پیسے نہیں. 4000 شلنگ ایک کے لیے چاہیے. دینداروں، ادھر ہی بیٹھے بیٹھے 84 آدمیوں نے 4-4 ہزار نہیں، اس میں 3-4 نے تو 2-2 8-8 ہزار دیے ایز اے فری گفٹ. پیسہ واپس نہیں چاہیے، سب کو مکان ملے. ہماری اسپرٹ ایسی ہے، ہمارا مذہب ایسا ہے. مگر دیکھو یہ چھوٹی عمر کی عادت ہے کہ ہم جماعت خانے میں خرچ کرنا سیکھتے ہیں، اور اس لیے ہمارا دل بڑا ہوتا ہے. ہماری جماعت میں کنجوس مکھی چوس، مگر کوئی ہماری جماعت بہت بڑی ہے. اور میں جماعتوں میں فخر سے کہا کرتا ہوں 122 دیش میں نے دیکھے ہیں. دنیا میں بہت دفعہ گھوما ہوں، لیکن ساری دنیا میں ایک بھی اسماعیلی رستے پہ بھکاری نہیں ہے. کرسچن ہیں، جیو ہیں، مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، ہر قوم کا آدمی تھوڑے یا زیادہ لیکن رستے پہ بھیک مانگتے ہیں. آغا خان کا مرید ایک بھی نہیں کہ رستے پہ بھیک مانگے، ایک بھی نہیں. کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس کو اپنے اندر لے لیتے ہیں. ہماری جماعت میں بہت لوگ ایسے ہیں کہ جو سخی ہیں اور جانتے بھی نہیں لوگ اس کو کہ مجھ کو جو مدد ملتی ہے اس سے ملتی ہے. چپ وہ مدد دینے والے ہیں. دارالسلام میں ایک کاؤنٹس ماں تھی، اس کا ہسبینڈ پہلے گزر گیا، کاؤنٹ قاسم سندر جی. مولا جدیدی دارالسلام جا رہے، اس کے بنگلے میں ٹھہرے. پرنس علی خان اس کے بنگلے میں ٹھہرے. پرنس صدر الدین جب بھی آوے تو اس کے بنگلے میں ٹھہرے.
حضرت امام آوے تو اس کے ساری نورانی فیملی دارالسلام آوے تو اس کے بنگلے پہ دریا کنارے علی شان بنگلہ تھا، کاؤنٹ گزر گیا. جب تھوڑے برسوں کے بعد کاؤنٹس گزر گئی تو تب پتا چلا کہ کاؤنٹس کی چھوٹی سخاوت کتنی تھی. 20-25 فیملی کا کھانا بنا لے، نوکر چاکر سے گھر میں، اور پھر گاڑی میں رکھوا کے نوکر کو دے رہے، یہ ڈرائیور کو یہ نام. ایسا 20-25 فیملی کو ایک دفعہ، دوسری دفعہ دوسری فیملیز کو یہ کاؤنٹس ماں ان کے گھروں کے اندر پکا ہوا کھانا بھیجے. ان کو خود کو بھی پتا نہیں تھا کہ کون ہے، لیکن جب ہی کاؤنٹس رحمتی بائی قاسم سندر جی کی گھر والی، آج میں جماعت خانے میں اس کو یاد کرتا ہوں اور اس کے روح کے لیے دعا کرتا ہوں، جب وہ گزر گئی اور یہ کھانا بند ہو گیا تب پتہ لگا کہ یہ تو کاؤنٹس دیتی تھی. ہمارا جو مذہب ہے، ہماری جو جماعت ہے، یہ حضرت امام کا ایک کٹمب ہے، حضرت امام کی ایک فیملی ہے. ہم ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں، ہم حضرت امام کو پیار کرتے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں. جو حضرت امام کو پیار نہیں کرتا وہ جماعت میں ایک دوسرے کو پیار نہیں کرتا. ماں باپ کہتے ہیں تم آپس میں بھائی بہن ہو. ہمارا مذہب پریم کا، محبت کا اور عبادت کا مذہب ہے. تو یہ چھوٹے بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، پھر تسبیح مانگتے ہیں، ان کو تسبیح پھیرانا سکھاؤ، یا علی یا علی یا علی یا علی. حضرت امام کا فرمان ہے کہ ہر اسماعیلی کے کھیسے کے اندر تسبیح ہونی چاہیے اور بھائیوں کی پاکٹ میں تسبیح ہونی چاہیے. سب کا فرمان ہے. آپ کی پاکٹ میں ہے، سکھی آباد رہو، نہیں ہے تو رکھو. کھیسے میں، پاکٹ میں تسبیح کے رہنے سے بھی ہم کو اس بات کے لیے برکت ہے اور واتاورن بدلتا ہے، کیونکہ تسبیح ہمارے کھیسے میں ہے، اس کا کچھ اثر ہوتا ہے. اور پھر مولا کہتے ہیں کسی کی بھی شرم کیے بغیر جب بھی دعا کا یا کوئی تمہاری اپنی مانگی ہوئی عبادت وغیرہ کا تسبیحوں کا ٹائم آ جائے تو کسی کی شرم کیے بغیر تسبیح نکال کے اپنی تسبیح پڑھ لو. ہمارے اوپر 3 وقت کی دعا فرض ہے. اگر ہم 3 وقت کی دعا نہیں پڑھتے تو ہم گنہگار ہیں. اور ہر بچے کو دعا سیکھنی چاہیے، ہر بچے کو، بڑے کو بھی دعا سیکھنی چاہیے. عربی زبان کے اندر ہے، کوئی بات نہیں. ایسی کوئی بہت بڑی عمر کی ویکتی، بائی کے بھائی، کبھی اس کی زبان عربی بھاشا پہ نہیں بھی پھرتی تو مولا فرمایا 5 تسبیحاں پھر شاہی نکالو تو تمہاری دعا قبول ہے. لیکن سیکھ سکتے ہو، ضرور سیکھو. اس منہ سے جب ہم نام نکالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہماری زبان سے جو ہوا کے اندر وائبریشنز نکلتی ہیں وہ یہ سب جگہ پھیل جاتی ہیں. ہماری زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو وہ بھی اس میں پھرتا ہے. آجو باجو میں گھومنے والی روحانیاں، کیونکہ لاکھوں کروڑوں روحانیاں، فرشتے ہر روز صبح شام دنیا کے اندر گھومتے رہتے ہیں. ان کے اندر خراب روحیں بھی ہیں، ان کے اندر جنات بھی ہیں کہ جو آگ میں سے پیدا ہوئے ہیں. تو یہ اچھی اور بری دونوں ذات کی روحانیاں ہر وقت دنیا کے اندر گھومتے رہتے ہیں. تھوڑے زمین پہ بھی آتے ہیں، گھروں میں بھی آتی ہیں، اوپر بھی رہتے ہیں. لیکن جب ہمارے منہ میں سے خدا کا نام نکلتا ہے، مولا کی محبت میں کچھ پکار نکلتی ہے تو جو خراب روحیں ہیں وہ بھاگ جاتی ہیں اور اچھی روحیں ہمارے نزدیک آ کے ہم کو سلام کرتی ہیں. ادھر کوئی رستے میں سدھ پور کے چوک میں
کوئی ایک اچھا گانے والا جو ادھر آ جائے اور وہ اپنی پیٹی شروع کر کے گانا کرے تو لوگ بھاگ کے اس کے پاس آ جائیں گے اس کا گانا سننے کے لیے. جس کو گانا پسند ہے وہ تو بہت خوش ہوں گے. ایسا ہی جب ہم اپنی عبادت میں مولا کے پریم میں کچھ بھی ہم بولتے ہیں, کچھ بھی دعا کہتے ہیں تو بری خراب روحیں بھاگ جاتی ہیں اور اچھی روحیں ہمارے نزدیک آتی ہیں. اور پھر جس طرح وہ گانے والے کو کئی لوگ ایسا پیسے دیتے ہیں یا اس کی واہ واہ کرتے ہیں, تو اسی طرح سے وہ پرشنسا کے ساتھ یہ روحیں بھی جب تم خدا کا نام لیتے ہو یالی یالی کرتے ہو تو اچھی روحیں جو ہیں نا وہ تمہارے لیے دعا مانگتی ہیں, خوش ہوتی ہیں. حضرت امام کے نام کے ساتھ ساری سرشٹی کے اوپر اثر ہوتا ہے, ساری سرشٹی کے اوپر. اور یہ جو آتمائیں ہیں, یہ جو روحیں ہیں, وہ کبھی کبھی ہم کو بہت بڑے دکھ سے بچا لیتی ہیں. کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہوتا ہے یا کچھ اور ایسی گڑبڑ ہوتی ہے تو یہ روحیں ہماری مدد کر کے ہم کو بچا لیتی ہیں. یہ فرشتے, یہ روحیں, ان میں بہت سے ایسی ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر جیتے تھے تو ہمارے یار دوست بھی تھے. تو عبادت بندگی جو ہمارے دلوں کے اندر امام کے خیال رہتے ہیں, منہ سے پکار کرو اچھا ہے کبھی کبھی, لیکن زیادہ یہ ہے کہ اپنے من میں مولا کو یاد کرو. یہ چھوٹے بچے ان کو تصویر پڑھنا سکھاؤ, یا علی یا علی یا علی. ان کو بولو کہ تم 7 دفعہ یالی یالی بولو. بہت چھوٹا بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے تو کہو 33 دفعہ یالی کی تصویر نکالو. تھوڑا اور بڑا ہو جائے تو اس کو ساری تصویر نکالو 101 دانے کی. ہماری تصویر 11 دانے کی نہیں ہے, سوا کے حضرت امام نے حکم کیا ہوئے. جیسے کہ ماتا فاطمہ کی جو ہماری تصویر ہے 3 تصویریں ہیں, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, یہ 33 دانے کی ہیں. ایسی اور بھی تصویریں ہیں کہ کبھی امام کہتا ہے 40 دانے کی نکالو تو وہ امام کے حکم سے نکالتے ہیں. امام سلطان محمد شاہ دتار فرمایا کہ 1903 کا فرمان ہے, 93 برس پہلے مولا نے فرمان کیا کچھ کے اندر کہ تم نے جس جماعت کے اندر جنم لیا, اسماعیلی جماعت, مولا فرمایا تم بہت نصیب دار ہو کہ اس دھرم میں, اس مذہب میں تم نے اسماعیلی جماعت میں جنم پایا, اس کی شکر گزاری کرو. تو مولا کہتے ہیں 40 دانے پیر شاہ کے روز نکالو. یہ نکالو, جب نکل جائے تو اس وقت کہو یا مولا تیرے فرمان سے یہ 40 دانے نکالے ہیں شکر گزاری کے لیے کہ تو نے ہمیں اس مذہب میں جنم دیا, اور اس جماعت کے لیے میں دعا مانگتا ہوں, بھلی دعا کرتا ہوں, شکر گزاری کہ مولا تم نے ہمیں اس مذہب میں, اس جماعت میں جنم دیا. 40 دانے روز نکالو, کبھی بھی نکالو, صبح شام دوپہر. کبھی کبھی ہم کھانا کھا کے تو من ہوتا چلو تھوڑا لیٹ جائیں, تو اس وقت لیٹے لیٹے بھی مولا کو یاد کرو, کھڑے کھڑے مولا کو یاد کرو. یہ تسبیح نکالنے سے ایک تو فرمان برداری ہوئی, دوسرا ہم نے جماعت کے لیے دعا مانگی, تیسرا ہم نے مولا کو یاد کیا. ہم کو فائدہ ہی فائدہ ہے. ہمارا جو مذہب ہے روحانی مذہب ہے, ہمارا مذہب جو ہے وہ نور کے اوپر نبھتا ہے. نور حضرت امام کا, ہمارا دھیے نور تک پہنچنا ہے. ہم کو ایک دن مر تو جانا ہے, یمراج چھوڑنے والا نہیں. خوشی سے مریں گے تو بھی لے جائے گا, اور گڑبڑ کریں گے تو بھی لے جائے گا. جب ہم کو مرنا ہے, مر کے جواب دینا ہے, مولا کے سامنے پکڑ کے لے جائیں گے. وہ سیٹھ کہے سانگڑوں والوں تک سارا گنان ہاتھ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں, یہ گنان پڑھو, پکڑ کے لے جائیں گے فرشتے, اور وہاں جا کے وہ وانوتر منہ نیچا شرم سے
پسینہ آ گیا. کیوں؟ ہر پانے کے اوپر پاپ لکھا ہوا ہے، دھرم تو کچھ ہے ہی نہیں، کس منہ سے مولا کے پاس جائیں گے؟ یہ جو گنان ہے، روحانی گنان، ہر ایک اسماعیلی کو، ہر عمر کے اندر یہ چیز جاننی چاہیے. چھوٹی عمر سے بچوں کو یہ سمجھ دو. دیکھو بیٹا، بچہ مولا باپا ہے، وہ ہمارا دھنی ہے، ہمارا مالک ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں، مولا کی رحمت سے کھانا کھاتے ہیں. اگر مولا چاہے تو ہم لقمہ منہ میں رکھ کے مر جائیں، وہ نیچے نہیں اترے. اور ایسا بناؤ بنا ہے میری بازوں کے اندر ہے. دارالسلام میں ایک بڑا ڈاکٹر میرا بہت دوست تھا اور ہارٹ کا اسپیشلسٹ تھا. خود کو ہارٹ اٹیک ہوا، دوسرے ڈاکٹر نے علاج کیا، 20-25 دن کے بعد ٹھیک ہوا. 15-20 دن اور ہو گئے. اس نے یاروں دوستوں کو بلا کے ایک بڑی پارٹی کی کہ میں اچھا ہو گیا. 40-50 آدمی تھے یار دوست، میں بھی بیٹھا تھا. تھوڑے لیکچر ہوئے، بس کھانا شروع کرو، بسم اللہ. تو نیچے زمین پہ بیٹھ کے ہم لوگ کھانا شروع کیا. اب اس ڈاکٹر نے بوہرا تھا، لقمہ توڑا، منہ میں ڈالا، منہ میں، اور گر پڑا. لقمہ منہ میں رہ گیا، حلق سے نہیں اترا اور روح قبض ہو گئی. ہے گنان کے اندر اشارہ، منہ میں رہو کرو. تمہارا کھانا منہ میں رہ گیا، نیچے نہیں اترا، اس کے حکم کے سوا یہ کھانا نیچے نہیں اترتا. ہماری سانس باہر نکلتی ہے تو اس کے حکم کے سوا یہ سانس واپس اندر نہیں جاتی. ہر شے اس کے حکم کے اوپر ہے. قرآن شریف میں اللہ کہتا ہے کہ درخت کا، جھاڑ کا پتا بھی ہل نہیں سکتا جب تک کہ خدا کی مرضی نہ ہو. یہ ساری سرشٹی اس کے حکم پہ چلتی ہے. اور اس نے قانون بنایا، قاعدہ بنایا، چوری کرو گے گناہ ہوگا، مار پڑے گی. جھوٹ بولو گے گناہ ہوگا، یاد شکتی گھٹ جائے گی. جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں آہستہ آہستہ، جلدی سے، یعنی ان اموک عمر کے اندر ایسی 100 برس کے میں نے لوگ دیکھے ہیں. یہ تھوڑے دن پہلے بمبئی کے اندر ہمارے ایک بہت بڑے لیڈر تھے ایک زمانے کے اندر، 93 برس کی عمر ہے، اعتمادی سلیمان، ابھی تو وارث ہو گئے، سلیمان جعفر رحمۃ اللہ. 93 ایئرس کے، ہم ادھر بیٹھے، اس کی یاد شکتی عجیب تھی. اس عمر میں بھی اس کی یاد شکتی اچھی ہے. لیکن جو آدمی جھوٹ بولتا ہے 40-50 برس کی عمر کے اندر اس کی یاد شکتی چلی جاتی ہے. ہر خراب چیز کا اثر ہے اور ہر اچھی چیز کا بھی اثر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ نبی پاک واز کرتے تھے مسجد کے اندر. حضور نے فرمایا ایک دوسرے کی مدد کرو، خیرات کرو، کسی کے کام آؤ. ایک صحابی تھا، وہ فقیر جیسا تھا. تو دوسرے دن نبی کے پاس آ کے کہتے ہیں نبی آپ نے کہا خیرات کرو، تو میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے. حضور فرمایا ہاتھ اونچے کر. اس نے ہاتھ اونچے کیا، فرمایا دعا مانگنے میں پیسے لگتے ہیں؟ کہتے نہیں. تو دعا مانگو کسی کے لیے، یہ بھی چیریٹی اور خیرات ہے. تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے دینے کا، اوکے، تو اس کے لیے دعا مانگو. تو دعا مانگنا بھی ایک خیرات ہے، یہ چیریٹی ہے. ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کسی نے کہا کہ میرے کو بہت تکلیف ہے، یہ ایسو، تو کبھی آپ کہو مولا تیری مصیبت دور کرے، مولا تیری مدد کرے. اس میں پیسے لگتے ہیں، لیکن یہ پیسے جیسی ہی چیز ہے.
آپ نے اس کے لیے بھلی دعا مانگی، مولا دھنی نے دیکھا کتنے اچھے ہو کہ تم دوسرے کے لیے دعا مانگتے ہو، مولا اس کو بھی بدلہ دیتا ہے۔ ہماری ساری زندگی، میں کہتا ہوں اگر اپنے مذہب کے اوپر چلے تو آپ کو زندگی کے اندر کبھی دکھ نہ ہوئے، گھبراہٹ نہ ہوئے، ڈر بھی خوف نہ ہوئے، کبھی محتاجی نہیں ہوگی، دکھ تکلیفیں تو ہے ہی۔ آدمی کے جیون میں 100 میں سے 99 دکھ ہیں، 1% سکھ ہے۔ دکھ انسان کی زندگی کا جیون ہے، یعنی جیون کا جیون دکھ ہے، اور دکھ سے کبھی گھبرانا نہیں۔ ایک بائی ہے، آٹا گوندی، سگڑی جلائی، تاوری رکھی، روٹیاں پکائی، آدھا گھنٹہ سیک آگ کے سامنے بیٹھی۔ یہ بھی تو ایک قسم کی محنت ہے، یہ بھی دکھ ہے نا، مگر یہ دکھ اس کو دکھ نہیں لگتا، کیونکہ بچوں کے لیے، شوہر کے لیے کھانا بنا رہی ہے، اس کی محبت اور فرض میں ہے۔ دکھ کب لگتا ہے؟ جب ہم دکھ کو دکھ سمجھتے ہیں۔ اگر ہم دکھ کو دکھ نہیں سمجھے تو دکھ ہے ہی نہیں۔ اپنے من کے شوق ایبزاربر، گاڑی میں شوق ایبزاربر ہوتے ہیں نا، اگر گاڑی میں شوق ایبزاربر نہیں ہوئے تو کسی بھی کھڈے کے اندر وہ 3-4 دفعہ کودے گی، لیکن شوق ایبزاربر ہوں گے تو اس کا یہ کودنا بند ہو جائے گا، شوق نہیں لگیں گے۔ ہر انسان کے دل کے اندر سہن شکتی ہے، یہ سہن شکتی شوق ایبزاربر ہے، سہن شکتی شوق ایبزاربر ہے، یہ من کی چیز ہے۔ ایک دفعہ ایک اسکول کی وزٹ کے لیے میں گیا، اپنی اسماعیلی اسکول تھی۔ اب میری عادت رہی میں باہر گام جاؤں تو جہاں جہاں اسماعیلیوں کی بینک ہے، اسکول ہے، ہاسپٹل ہے، میں وزٹ کیا کرتا ہوں۔ تو اس دن کیا تھا کہ بچوں کو انجیکشن دینا تھا، اسمال پاکس کا اور پولیو کا۔ لائن میں لڑکے کھڑے ہیں، 7-8 برس کی بچوں کی عمر ہے ایوریج۔ ادھر ایک نرس ہے، وہ اس کی سلیو اونچی کر کے اسپرٹ لگاتی ہے، اور دوسری نرس اس کو انجیکشن دیتی ہے۔ اب کئی لڑکے جب نزدیک آتے ہیں، 2 لڑکے باقی ہیں، تو ایک لڑکا منہ بناتا ہے، اس کو وہ چیز بری لگ رہی ہے، وہ امیجن کر رہا ہے، اپنے من کے اندر کلپنا کر رہا ہے یہ سوئی کے دکھ کو، اور جیسے ہی یہ نرس نے سلیو اونچی کی، اس نے رونا شروع کر دیا۔ بڑی ماں مشکل سے اس کو انجیکشن دیا۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، وہ ادھر آتے ہیں بالکل چپ رہتے ہیں، وہ سلیو لگاتی ہے تو بھی چپ رہتے ہیں، انجیکشن لگایا تو بھی چپ رہتے ہیں، منہ بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایک ایسے ہیں، ایک ایسے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ وہ جو پہلا تھا اس کے شوق ایبزاربرز ویک تھے، مطلب کہ سہن شکتی کم تھی، اور جو دوسرا تھا وہ سہن شکتی والا بہادر تھا۔ دنیا کے اندر ایسا ہی ہے، یہ جو سہن شکتی ہے یہ برین کی مینٹل چیز ہے، مانسک چیز ہے، اور عبادت سے سہن شکتی بڑھتی ہے، عبادت سے طاقت پیدا ہوتی ہے، دکھ اٹھانے کی شکتی آتی ہے۔ مولا کے فرمان میں اگر تم اپنی عبادت بندگی میں پورے رہو گے تو بھلے دنیا کے دکھ تمہیں آئیں گے، لیکن تم دکھی نہیں ہوگے، کیونکہ دکھ تو ہے دنیا میں، دکھ تم کو جیون میں ملتے رہیں گے، وہ کبھی کم نہیں ہوئیں گے، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ ان دکھوں کو باہر ہی رہتا ہے، دروازے کے باہر کھڑے رہو اندر مت آؤ، مطلب کہ دکھ مومن کے دل پر نہیں اثر کرتے، وہ دکھوں کو اندر آنے ہی نہیں دیتا۔ تو دنیا ہے، اس کے اندر ہم کو ہمارا مذہب بہت کام آتا ہے۔ اس میں دیکھ لو یہ ہے، جو آدمی عبادت بندگی کرتے ہیں ایسے مومنوں کے اندر سہنشیلتا آتی ہے، سہن شکتی آتی ہے، ول پاور آتی ہے، یاد شکتی بڑھتی ہے۔ میں نے یہ بھی آپ کو کہا، جو آدمی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے اس کی یاد شکتی ویک ہو جاتی ہے، اور جو آدمی
خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس کو اندر سے پریرنا ملتی رہتی ہے، مولا اس کو ہر جگہ گائیڈ کرتا ہے۔ مانو ایک مکان لینا ہے، سودا ہو رہا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سودا نزدیک میں بند ہونے کے تیاری میں ہے، تو اندر سے ایسی آواز آتی ہے، میرے بچے یہ سودا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو اندر سے مولا گائیڈ کرتا ہے، یہ سودا ٹھیک نہیں ہے، یا پھر مولا کچھ ایسا بندوبست کر دیتا ہے کہ وہ سودا ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو مولا بچا لیتا ہے، کیونکہ ہم نے مولا کے ساتھ دوستی کی ہے، مولا کے ساتھ ٹیلی فون کنیکشن ہو گیا، کچھ بھی ہوتا ہے ہم اس کو فون کرتے ہیں، یاری یہ بات میں کروں، اور اپنے دل میں کیا کرو، کچھ بھی ایسی بات ہو گئے تو اپنے دل میں مولا کو یاد کرو۔ کوئی بہت ایسی گڑبڑ کی بات آ جائے کہ جس کے اندر ڈسیزن لینا، فیصلہ کرنا مشکل ہے، یہ کروں کہ یہ کروں، ایسی کبھی بات آئے، آرام سے بیٹھو، یا علی کی ایک تسبیح نکالنا، سجدے میں تسبیح 101 گانے کی، سجدے جاؤ، سجدے میں مولا کو کہو، یا مولا یہ مجھن ہے، میں کیا کروں، یہ کروں تو وہ کروں۔ اس تسبیح کے اندر، سجدے کے اندر آپ کے دل میں پریرنا آ جائے گی، یہ کرو، مولا آپ کو گائیڈ کرے گا۔ کہ ہمیں ایک چیز چاہیے اور نہیں ملی، ہم دنیا میں اداس ہو جاتے ہیں، لیکن وہ نہیں ملی، اس لیے نہیں ملی کہ تمہارے لیے کرے، روبے چلائے، ماں اس کو سگڑ تک نہیں پہنچنے دے۔ یہی بات ہے، جب ہم ان کو دنیا کی کوئی چیز چاہیے اور ہم کو چاہیے، پھر جب یہ نہیں ملتی تو ہم بڑے بگڑتے ہیں، لیکن اس ماں نے تم کو آگ سے بچا لیا، وہ چیز تمہارے لیے اچھی نہیں تھی، اس لیے مولا نے تم کو نہیں دینے تھی، بھلے نہ کتنی دعائیں مانگو، جو چیز اچھی نہیں ہے تمہارے لیے مولا تم کو نہیں دے گا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، دعائیں مانگتے ہیں، مولا پانی سنے نہ تو نہیں دیتا، یہ بات نہیں، وہ سب کچھ سنتا ہے، مگر جو تم مانگ رہے ہو وہ اچھی نہیں ہے۔ اس کے لیے جب یہ دعا مانگو تو مولا کو کہا، یا مولا یہ جو میرے لیے اچھا نہیں تو میرے دل میں ایسی پریرنا دے، میرا دل ہٹا دے۔ مولا کو ہر وقت، ہر بات پہ اپنے ساتھ رکھو، سارا دن کسی نہ کسی طریقے سے یاد رکھو۔ پریزیڈنٹ صاحب، مفتی قمریان لوگ باہر بیٹھے تھے، باتیں کرتے تھے، میں نے پوچھا کہ ادھر جماعت کے اندر جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، ہم کینیڈا، امریکہ میں ان کو سینئر سٹیزنز کہتے ہیں، 65 60 65 برس کے اوپر ہو گئے وہ سینئر سٹیزن ہوتے ہیں، اور یہاں سینئر سٹیزن زیادہ۔ میں نے پوچھا کہ یہ سینئر سٹیزن کیا کرتے ہیں سارا دن؟ کہ کچھ نہیں، بوڑھے بوڑھیاں جو سارا دن آپ ادھر ہو تو آپ سارا دن کچھ نہیں کرتے، کچھ نہیں۔ ارے یہ تو بہت بری بات ہے، زندگی جا رہی ہے اور کچھ نہیں کرتے۔ ٹورنٹو کے جماعت خانے میں، مین جماعت خانے میں میں ایک دن گیا، پانی کی ترس لگی تو میں پانی پینے کے لیے گیا، میں دیکھ کے حیران ہوا، 85 برس کا ایک بوڑھا، 85 ایئرس، پانی پلا رہا ہے جماعت کا۔ میں نے کہا شاباش، مبارک ہے تمہیں، مولا تمہیں سلامت رکھے، اچھی تندرستی دے رہے۔ کہتے ہیں مشتری باپا کیا کروں، جماعت کی کوئی سیوا ملتی نہیں۔ میں کہا چلو پانی پلاؤ جماعت کو، ابھیلاشا من کی، مولا کے گھر کی سیوا کرنے کے لیے۔ ارے ادھر جھاڑو نکالو، کچھ بھی ایسا کچرا گر گیا اٹھا لو، کئی طریقے سے چھوٹی کے بڑی ہم سیوا کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ایک سیوا ہے
کہ گھر کے اندر بوڑھے بوڑھیاں بیٹھے ہوئے ہیں، ارے بیٹھو ایک جگہ تصویر لے کے اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے پوتوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے اور جماعت کے لیے دعائیں مانگو، دعائیں مانگو، بوڑھے بوڑھیاں دعائیں مانگو، جماعت کے لیے مانگو، اپنی فیملی کے لیے مانگو کہ یہ دعائیں اس کے دربار میں پہنچتی ہیں، اس کا بھلائی ملتی ہے، اچھا ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تسبیحاں نکالنے سے، دعائیں مانگنے سے ہمارے دل کو سدھیارا ملتا ہے، دل کو طاقت ملتی ہے، اور یہ طاقت ہم کو آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، فیل نہیں ہوتا، مگر جب ہم مر جائیں گے تو فرشتے آئیں گے سلام کرنے کے لیے، VIP بڑے لوگ جب بھی آتے ہیں نا تو ان کو لوگ سلام کرتے ہیں، پولیس والے، آرمی والے، فرشتے ان کو سلام کریں گے، کیونکہ ایسا آدمی آیا کہ جو مولا کا دوست ہے، تینے دیو لوگ پرنام کرے، یعنی آسمان کے فرشتے پیر کہتے ہیں کہ دیو لوگ فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں، آؤ، تو مولا کا دوست ہے، اس کو کوئی دکھ تکلیف نہیں ہے، اس کے سامنے فروٹ کے بھرے ہوئے تھالے لے کے آتے ہیں، ایسا ہی اس کے سامنے اس نے دنیا میں جو نیکی کی ہے، عبادت کی ہے، خیرات کی ہے، اس کے فروٹ کے بھرے ہوئے تھالے اس کے سامنے آئیں گے، پھولوں کے گلدستے اور بوکے آئیں گے، اس کے لیے کارپیٹ بچھایا جائے گا، بیل باجا اس کو سلام دے گا، آجو باجو میں فرشتے اس کے گلے میں ہار ڈالیں گے، یہ مان تان سے مومن اس دنیا میں ادھر سے جاتا ہے۔ کیوں جاتا ہے؟ مولا کا دوست ہے، اور وہ یہاں دونوں جو دنیا ہیں، یہ سنسار بھی اور وہ دنیا بھی، اس کا مالک بادشاہ تو مولا ہے۔ ایک راجا تھا بادشاہ، اس کے محل گاؤں سے دور تھے، تو وہ ہر روز ایک پہر ہو جاوے، ایک پہر یعنی لگ بھگ 9-10 بجے وہ اپنے گھر سے ہاتھی پہ بیٹھ کے کورٹ میں جاوے، دربار کرے، وہاں پھر اپنا کام کرے، راجا کا جو کام ہوتا ہے۔ ابھی جب وہ گام میں سے نکلے تو ساری پرجا دونوں سائڈ میں کھڑی ہو جاوے اور راجا کو سلام کرے۔ ایک دن کیا ہوا کہ راجا دونوں طرف دیکھتا ہے نا، ایسے دیکھتے دیکھتے لیفٹ سائڈ میں دیکھا تو بہت بڑی عمر کی بوڑھی عورت، کمزور بدن، کمر جھک گئی ہے، ہاتھ میں لکڑی لے کے کھڑی ہے، اور وہ چوک کے کنارے پہ تھی۔ تو جب یہ راجا کی نظر پڑی تو اتنی نم کہ اس نے راجا کو سلام کیا کہ راجا کو بہت اچھا لگا۔ دوسرے دن جب راجا یہ ہاتھی ادھر پہنچا، آٹومیٹکلی اس کی گردن ایسی ہو گئی اور اس عورت نے اسی طرح سے جھک کے سلام کیا۔ اب یہ روز کی ایک عادت ہو گئی، راجا بھلے ادھر ادھر دیکھتا ہے، وزیر سے باتیں کرتا ہے، مگر جب وہ یہاں پہنچے تو خود بخود اس کا منہ پھر جاوے اور وہ عورت اس کو سلام کرے۔ اس کے سلام کا طریقہ اتنا اچھا تھا کہ راجا کو بہت مزہ آتا تھا۔ ایسا ہی ایک دن ایسا منہ کیا تو وہ عورت نہیں تھی، اس کو کہا سار بار کو ہاتھی کھڑا کرو، ہاتھی کھڑا کیا، پولیس کمشنر وغیرہ سب آئے، کیا بات ہے؟ کہتا ہے ادھر ایک عورت روز مجھے سلام کرتی تھی، وہ آج دکھتی نہیں، تپاس کرو کیا بات ہے۔ راجا تو چلا گیا، تپاس کی کہ عورت بیمار ہے۔ راجا کو کہا گیا مہاراج وہ عورت بیمار ہے، اور بیمار ہے، ہمارا جو بادشاہ کا جو حکیم ہے، شاہی ڈاکٹر جا کے اس کا علاج کرے۔ بادشاہ کا حکیم اس کے سڑے ہوئے معمولی جھونپڑی کے گھر میں گیا اور اس کا علاج کیا۔ ہمارے کھجانوں میں ایسی ایسی باتیں سمجھنے جیسی، مگر جب کوئی سمجھاتا ہے نا تو ہم کو بہت مزہ آتا ہے۔ نس دن جم پیا کو
خدا رہیے دربار کبو کر اپنے بھاو سو اے بھائی کبہو کا اپنے بھاو سو سری جن کرسی سار تبوک اپنے بھاؤ سے دربار میں روز ادھر آتے رہو، روز اس کو سلام کرو. کسی دن دکھی ہو جاؤ گے تو اپنا بادشاہی حکیم بھیجے گا، جاؤ علاج کرو. وہ ہمارا دھنی، ہمارا مالک ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. ایک ٹیلی فون خریدو اور یہ ٹیلی فون کارڈ لیس ٹیلی فون ہوئے، موبائل ٹیلی فون ہوئے. مولانا حاضر امام اگلیموں میں ہے، اس کا پرائیویٹ نمبر ڈھونڈ لو اور جب بھی تکلیف ہو گئے کٹ مولانا پاس میرے کو یہ تکلیف ہے ایسا اوکے، وہ فرشتوں کو حکم کرے گا جاؤ اس کی تکلیف دور کر دو. یہ ٹیلی فون دل میں رہتا ہے اور مولا کو یاد کرو تو اس وقت یاد کرتا ہے ہر وقت. وہ بڑا پیارا ہے. کھڑا تک کی جماعت کرنے میں مولا اپنا سارا پروگرام پورا کیا. 6 دن تھا مسافری کا، رات کو مولا چلے جاتے تھے. کھڑا در کے جماعت کھانے میں یہ اس مسافری کا 6 دیدار دینے کے لیے آیا. سب کہتے ہیں 1 مہینے سے میں تمہارے ساتھ ہوں، ابھی مجھ کو بچے یاد آتے ہیں تو میں جاتا ہوں. وارث نیما گل شکر بانو گزر گئی ہیں، مولا ان کو اپنے رحمت میں رکھے. سامنے بیٹھی تھی تو جیسے ہی مولا نے کہا کہ مجھ کو میرے بچے یاد آتے ہیں تو اس کے دل کے اندر ہوا تو ہم روحانی بچے یاد نہیں آتے. اسی وقت مولا نے ایسا منہ پھرا کے نظر ملا کے کہتے ہیں آلسو روحانی چلڈرن. وہ دل کی باتیں جانتا ہے. ٹیلی فون کا نمبر ہونا چاہیے آپ کے پاس. کبھی نمبر غلط ہو گیا تو دوسری جگہ جائے گا. وہ پیارا ہے. مولا کو پیار کرو. سارا دن تسبیحاں نکالو، کوئی نہ کوئی تسبیح نکالو. حضرت امام نے 2 برس پہلے لندن کے جماعت خانے میں کہا سارا دن کسی نہ کسی نام سے یاد کرو. اللہ 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 یا اللہ یا اللہ یا اللہ. من آتا ہے تو یا علی یا علی یا علی. من آتا ہے یا محمد یا محمد یا محمد. پیر شاہ ہے. اور ایسے تو خدا کے بہت نام ہیں. ڈاکٹر کے پاس جدی جدی شیشیوں میں بوٹلس کے اندر جدی جدی دوائیاں ہوتی ہیں. ایسا ہی خدا کے جو نام ہیں یہ نام دوائیاں ہیں. ان کے اوپر لیبل لگا ہوا ہے. کون سی بیماری کی دوا ہے؟ کوئی لڑکا ہے، شوہر ہے، وائف ہے، بچے ہیں، فیملی میں سے کوئی ایک ایسا ہے کہ وہ اکھڑ ہے. اکھڑ کہتے ہیں جدی، غصے والا، کرودی، مار بھاڑ کرنے والا، بولے تو مانے نہیں. ایسے بچے کبھی کبھی ہماری فیملی میں ہوتے ہیں. چلو ہم اس کی دوا کیا نکالیں؟ وہ لیبل دیکھو تو بوتل کے اوپر تو لیبل پہ لکھا ہوا ہے الودود. الودود خدا کے نام میں سے ایک نام ہے. کیا صفت ہے اس کی؟ اس کی صفت یہ ہے کہ یہ دوا جو آدمی پیے گا تو وہ آہستہ 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 نرم ہو جائے گا، غصہ چلے جائے گا، کرودھ نکل جائے گا، چڑچڑیا پن چلا جائے گا، خوش طبیعت ہو جائے گا. یہ بہت اچھی دوا ہے. الودود الودود الودود. ایک تسبیح نکالو، سجدہ کرو. یا مولا یہ میرا چھوکرا، یہ 18 برس کا بدھو، مانگتا نہیں، کھانے آتا نہیں، بات کرتا نہیں، اس کی سنگت خراب ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس بیماری کے لیے یہ دوا دیتی ہوں.
تیرا نام ہے محبت کرنے والا. الودود کا مطلب ہے پیار کرنے والا, پیار دینے والا. جب انسان کے دل میں پیار ہوتا ہے تو وہ خوش دل ہوتا ہے, چڑیا نہیں ہوتا, کرودھی نہیں ہوتا. تو الودود کا نام لینے سے یا ودود کہو, یا ودود یا ودود یا ودود. ایک دانے کی تسبیح نکالو, زمین پہ سجدہ کرو, یہ دوا روز اس کو ایک ڈوز پلاؤ. اس کی بیماری چھوٹی ہوگی تو 40-50 دن میں فرق پڑ جائے گا. بیماری بہت خراب ہوگی تو لمبے ٹائم تک دوا دینی چاہیے. رزق, ہمارا رزق, خوراک, کھانا پینا تنگ ہو گیا, روزی گھٹ گئی, قرضہ زیادہ ہو گیا. اور جب انسان کو روزی تنگ ہوتی ہے تو آدمی کو بہت چنتا ہوتی ہے. یاد رکھو مومنو, کیسی بھی ماں ہوئے اور کیسا بھی بچہ ہوئے, جب یہ بچہ ماں کو کہتا ہے ماں مجھے بھوک لگی ہے, تو ماں کا کلیجہ اچھلنے لگتا ہے. وہ کچھ بھی کر کے اپنے بچے کو کچھ کھلائے گی. کیا وہ ماں یہ دنیا کی ماں سے اترتی ہے؟ کیا وہ خدا تعالیٰ کی جو رحمت ہے دنیا کی ماں سے کم ہے؟ نہیں دیندارو, ساری دنیا کی ماں کے محبت کو, پیار کو اکٹھا کرو تو بھی اس کا پیار زیادہ ہے. اس لیے جب ہم کو کھانے میں تکلیف ہوئے, روزی بند ہو جائے, سمجھ لو کہ کوئی بہت بڑا گناہ ہوا ہے. خدا روزی بند کبھی نہیں کرے گا, وہ بھوکا اٹھائے گا لیکن بھوکا سونے نہیں دے گا. پھر بھی اگر اس کو پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوتا, اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے, اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. خدا کبھی روزی تک نہیں کرتا. بھلے بریانی نہیں دے گا, کھچڑی دے گا, مگر کھانے کو دے گا. جبھی میں بنگال کے اندر بھوک مرا ہوتا ہے. اس وقت افریقہ کی حالت بہت خراب ہے. یہ جو صومالیہ اور ایتھیوپیا کے اندر 3 لاکھ آدمی بھوک سے مر گئے. یونائٹڈ نیشنز اور دنیا کے بڑے بڑے دیشوں نے بڑی مدد کی, مفت کھانا دیتے ہیں, لیکن اندر بدماش لوگ جو UN کا دیا ہوا مفت کھانا ہے اس کو بلیک مارکیٹ پہ بیچ کے پیسے لے جاتے ہیں. وہ بھوکے رہتے ہیں. لیکن یہ جو پرجا بھوکی ہوئی ہے, جس کے اوپر خدا نے یہ کوپ اتارا ہے کہ ان کو پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوتا, واللہ انہوں نے ضرور کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے. مگر نہ خدا اس طرح سے مار نہیں مارتا. خدا نہ کرے ہماری جماعت کے اندر ایسا کوپ تو کبھی آیا نہیں, انشاءاللہ کبھی نہیں آئے گا. لیکن کبھی کبھی ہم کو ہمارے گناہوں کے کارن سے ہم کو پورا کھانا نہیں ملتا. اس کے بہت ریزن ہیں, بہت کارن ہیں. ایک کارن میں بولوں, جو بچے نے اپنے بوڑھے مات پتا کو دکھ دیا ہے, یاد رکھو وہ ساری زندگی روٹی آگے اور وہ پیچھے رہے گا. مات پتا کو کبھی دکھ نہیں دینا. البتہ مات پتا نے ہم کو چھوٹی عمر میں مارا پیٹا ہے ہمارے بھلے کے لیے, مگر وہ لڑکے کے جو جوان ہو گئے ہیں اور وہ اپنے مات پتا کو دکھ دیتے ہیں, مولانا امام سلطان محمد شاہ عطار فرماتے ہیں 10 گناہ ایسے ہیں کہ ان کی معافی کبھی نہیں ہوتی. بھلے معافیاں مانگو, چھانٹے دو, مگر 10 گناہ ایسے ہیں وہ معاف نہیں ہوتے, اس کی سزا ملتی ہے. اس میں ایک یہ گناہ مولا نے لکھا ہوا ہے کہ مات پتا کو جس نے دکھ دیا ہے اس کی سزا معاف نہیں ہوتی. حسن آباد میں مہمانی پڑی تھی لوگوں کی. ایک مہمانی میں مولا آئے, مولا کے بوٹ پکڑ کے رو پڑا. مولا بولے کیا ہے؟ کہتے خداوند 16 گھنٹے کام کرتا ہوں لیکن خرچہ پورا نہیں ہوتا. مولا اس کو پوچھتے ہیں تم نے مات پتا کو دکھ دیا؟ چپ ہو گیا. ہاں خدا, تیری ماں جیتی ہے؟
نہیں خدا مر گئی، بس مولا اٹھ بیٹھے، سب فرمایا قیامت تک ابھی روتے رہو، کیونکہ ماں کو دیا ہوا دکھ معاف نہیں ہوتا، باپ کو دکھ دیا ہوا معاف نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ہم کسی کے اوپر آروپ لگائیں، اور اس میں خاص کر کے اس فرمان کے اندر ہے، خاص کر کے کسی عورت کے اوپر ہم کھوٹا آروپ لگائیں بدکاری کا، خدا کی قسم خدا کا غصہ اس کے اوپر قہر بن کے اترے گا۔ کسی پہ کبھی آروپ نہیں لگانا، مرد ہوئے کہ عورت ہوئے، چپ رہو اگر پتہ نہیں تو، یاد رکھو کبھی آروپ نہیں لگانا، اور کبھی بھی آروپ لگانے والے کا ساتھ نہیں دینا، اور روزی خراب ہو جائے گی۔ خدا بادشاہ رحیم ہے دینداروں، بہت رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، پھر بھی ہم کو یہ دکھ کہے کو پیٹ بھر کھانا نہیں ملتا، رہنے کی جگہ نہیں ہے، کپڑے تن کے کپڑے اچھے نہیں ہیں، ارے پاؤں میں جوتی نہیں ہے۔ یہ حالت کچھ ہمارے اسماعیلیوں کی ہے کاٹھیا واڑ کے اندر۔ مولا بہت چاہتے ہیں کہ ادھر سے نکل، کبھی مولا کہے ادھر سے ادھر چلے جاؤ، اور ہم جو نہ جانیں تو اس نافرمانی کا ہم کو گناہ ہوتا ہے، اور پھر ہم روتے ہیں۔ امام کی نافرمانی کبھی نہیں کرنا۔ اور اسی طرح سے جو آدمی نے، میں بہت دفعہ کہا کرتا ہوں، ہر بار میں ریپیٹ نہیں کرتا، لیکن میں ابھی گجرات سائڈ میں آیا ہوں، ہمارے اسماعیلی بہنوں بھائیوں کی جو حالت، کینیڈا امریکہ کے سامنے ایسا رکھ کے دیکھتا ہوں تو دکھ ہوتا ہے۔ ہم لوگ بہت نیچے ہیں، اور نیچے ہونے کا ایک کارن یہ بھی ہے، ایک زمانہ تھا گجرات کچھ اور کاٹھیا واڑ کے اندر سے گنان کی آواز آتی تھی، علم کی آواز آتی تھی، مجلسیں ہوتی تھیں، عبادت ہوتی تھی، مولا کے گن گائن گائے جاتے تھے۔ وہ زمانہ نکل گیا اور ہم گر پڑے۔ ادھر بھی وہ چیز ہے، اور میں مردوں کو خاص طور پہ یہ کہتا ہوں، جس گھر کے اندر عورت کا مان نہیں، کو عورت ماں بھی ہے، بہن ہے وہ بھی عورت ہے، بیٹی ہے وہ بھی عورت ہے، بیوی ہے وہ بھی عورت ہے، عورت کوئی بھی شکل میں ہوگئے، گھر کے اندر اگر استری کا مان نہیں اور اس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، اس گھر میں سے برکت بھاگ جاتی۔ اور بالکل اسی طرح سے بھائیاں جو ہیں ان کو بھی اپنا یہ خیال کرنا چاہیے، خدا تعالیٰ نے عورت کی زبان کو بہت تیکھا بنایا ہے، یہ تیکھا پن نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے شوہر کا، ساس سسر کا، جو بھی کٹمب قبیلہ ہے، ماں کا گھر چھوڑ کے تم نے وواہ کیا، شادی کی، اپنے شوہر کے گھر پہ آئی، تو پھر پیچھے کا حصہ جو ہے وہ بھول کے اس نری بابت کو اٹھاؤ، شوہر کا خیال رکھو، ساس سسر کی عزت کرو، بچوں سے پریم کرو، اپنا سوبھاؤ میٹھا بناؤ، چڑیا اور کڑوا نہیں ہونا چاہیے، اس گھر میں سکھ شانتی رہتی ہے۔ ایک اور چیز سکھ شانتی اور ہماری عبادت میں ہمیں کام آتی ہے، وہ ہے ہمارا کھانا۔ ہمارا کھانا، آپ لوگ معلوم نہیں کہ ایک آدمی شاید آدھا گیلن آئل کھاتا ہے مہینے میں، اوپر تری ہوتی ہے 1 انچ جالی، تری ہی تری ہے، اس میں کاغذ کی بوٹ بنا کے چلا تو چلے، یہ تری کا کھانا، اور پھر اس کے ساتھ آٹھنا، اچار، چٹنی، تیکھا، مرچ۔ مومنوں یہ کھانا اچھا نہیں ہے، ہم نے یہ کھانا ہندوؤں سے سیکھا ہے، کیونکہ ادھر کے کلچر میں یہ چیز ہے۔ غریب جو لوگ تھے باجرے کی روٹی بنا کے اس کے اوپر آم کا اچار رکھے اور لے جاوے کھیتر میں کھاوے، لیکن وہ ایک اچھی چیز کرتے تھے، یہ باجرے کا روٹلا اور اوپر اتنا بہت آم کا اچار، یہ شریر کے اندر ایسیڈیٹی پیدا کرتا ہے، لیکن وہ ایک اچھی چیز یہ تھی کہ وہ چھاچھ پیتے تھے،
تو چھاچھ پینے سے یہ نیوٹرلائز ہو جاتا تھا. ہماری کھادا خوراکی، میں اپنی جماعت کی بات کرتا ہوں، ہماری کھادا خوراکی چینج ہونی چاہیے. ویک میں ایک دن ایسا کھانا کھاؤ کہ جو جیب کو سواد دیتا ہے، چلو کھا لیا، لیکن بھاجی بکالا ترکاری کھاؤ، گوشت چھوڑ دو، کھاؤ کبھی کبھی لیکن گوشت کم کھاؤ. ادھر اچھا ہے، گجرات کاٹھیا واڑ کے اندر لوگ ویجیٹیبل زیادہ کھاتے ہیں، اچھی چیز ہے، لیکن آپ لوگ مسالہ اور تیل جو بہت کھاتے ہو اس کو گھٹاؤ. تندرستی ہم کو صبح عبادت میں کام آتی ہے. جب ہماری تندرستی اچھی نہیں ہوتی تو ہم صبح جب عبادت کرتے ہیں تو اندر کی بدیاں برائیاں کھانا خوراکی کی وجہ سے ہمارا دھیان نہیں لگنے دیتی. میں ساری آپ کو اس کی ہسٹری نہیں بیان کرنا چاہتا کیونکہ اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، نہیں تو آدھا گھنٹہ اس میں نکل جائے گا، کہ انسان کا کھانا اس کو روحانی پوشن دیتا ہے، اس کی روح کے اوپر اثر کرتا ہے. آپ کو میں ابھی صبح بولا، تھوڑا مزاق کیا، میں بولا آپ کے پاس دودھ تو مفت ہے، دودھ پیا کرو نا. رات کو دودھ کو گرم کرو، آدھی چمچی مدھ ڈالو، 5 چمچی ہلدی ڈالو، روز گرم گرم سونے سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے سپ کر کے پیو. 2 تسبیحاں نکالو، آہستہ سے نیند آئے گی، جا کے سو جاؤ. نیند کے اندر مولا کو یاد کرتے 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 سو جاؤ. تو مولانا سلطان نے فرمایا جو میرا مومن مجھے یاد کرتے کرتے نیند میں چلے جاتا ہے، میں سارا دن ساری رات اس کی نیندر جو ہے نا عبادت میں لکھتا ہوں. میں اس کے پلنگ کے چوکی کرتا ہوں کہ میرے بچے نے مجھے یاد کیا، بس یہ سو گیا، مولا اس کی چوکی کرتا ہے. عبادت کرو، سارا دن تسبیحاں نکالو. اب ایک آدمی ہے، من میں اجانے خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا، من کنارے پہ نہیں ہے، تو چلو ہم دیکھیں کہ اس کی دوا بوتل میں کدھر ہے. تو اس میں سے نکلی، کیا نکلی؟ السلام. بوتل پہ لکھا ہے السلام. خدا کے ناموں میں ایک نام ہے السلام، یا سلام. کیا ہے؟ سلام کہتے ہیں شانتی کو. جس کے دل میں ہلچل رہتی ہے، سکھ نہیں، سکون نہیں، چین نہیں، سنتوش نہیں، ایک تصویر روز نکالو، یا سلام یا سلام یا سلام. انشاءاللہ آہستہ آہستہ دل کے اندر سکون آ جائے گا، شانتی آ جائے گی، خوف بھے نکل جائے گا. پھر بھی کسی دن انسان ایسا ڈر جائے یکایک تو منہ سے بولو لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی کسی کا ڈر خوف نہیں ہے، کوئی کی طاقت نہیں مجھ کو دکھ دینے اور ڈرانے کی سوائے مولا کے. یہ اس کا مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اب ایک اور ایسی وائٹامنز ہے، ملٹیپل وائٹامنز، سارے وائٹامنز ہیں، منرلز ہیں. تو یہ بوتل کدھر ہے؟ تو یہ بوتل پہ لکھا ہے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ملٹی وٹامنز ہیں، سارا وٹامنز اس کے اندر ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اے دیندارو، اگر بن سکے تو 3 تسبیحاں روز نکالو، صبح دوپہر رات کو. نہیں بنتا تو ایک تو ضرور نکالو. صلوات جو ہے، جس طرح ہم ظاہر میں رقم یا ہم کچھ سیرا یا فروٹ لے آتے ہیں حضرت امام کی مہمانی کے لیے، ایسا ہی حضرت امام کی روحانی مہمانی صلوات ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک تسبیح 101 دانے کی روز نکالو. کچھ مت مانگو، کیونکہ یہ ملٹی وائٹامنس جو ہیں خود ہی ڈھونڈ لیں گے کہ کون سی چیز کی کمی ہے. آپ کے دل میں سکھ شانتی رہے گی، آپ کی بلائیں دور ہوں گی، آپ کو ایمان کی طاقت ملے گی. یہ جو حضرت امام سلطان محمد شاہ نے جو چاند رات کے فرمان فرمائے ہیں، آپ ان فرمانوں میں پڑھو. صلوات کے لیے کتنا حکم ہے.
میں نے کہا کہ 3 تسبیحیں سلوات کی نکالو. اگر کچھ خدا نہ کرے تکلیف ہے, کچھ مانگنا ہے, خوشی سے مانگو, لیکن ایک تسبیح ایسی نکالو کہ اس میں کچھ نہیں مانگنا. آپ کے دل میں شانتی ہوگی, خوشی ہوگی, ڈر بھے نکل جائے گا, اور دن بدن آپ کی روحانی طاقت بڑھتی جائے گی. تو آج میں نے آپ کو روحانی علاج بتایا ہے. مولا آپ کو ہمیشہ سکھی آباد رکھے, ایمان کی سلامتی دے, زمین آسمان کی سب مصیبتیں آپ سے دور کرے. مولا آپ کے دلوں میں اپنی محبت اجاگر کرے, مولا اپنی پناہ میں رکھے, مولا اپنی قربت میں رکھے, مولا آپ کی سب نیک امیدیں پوری کرے, فرمان بردار بناوے, دستبندی سپریتی بناوے, صبح شام جماعت خانے آنے کی توفیق دے, کتب قبیلے میں صلاح سب محبت دے, حقیقت کی سمجھ دے, علم کا شوق دے, سب جات کی بدیاں برائیاں دور کرے. اور مولانا حاضر امام دن بدن اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے اندر بھی مولا آپ کو ہمیشہ اپنے نزدیک رکھے, اپنی پناہ چھتر چھایا میں رکھے. سکھی آباد رہو, مولا ایمان کی سلامتی دے. مولا آمین.